قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافروں کا رویہ فرمایا کہ کافر اور منافق جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے تھے، یا مسلمانوں کو کوئی ناگانی آفت آ جاتی تو اس کو دیکھ کر بھی وہ خوش ہو جاتے۔ فرمایا ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتے تو یہ پریشان ہو جاتے، اور مسلمان کسی مصیبت میں کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے تو یہ خوش ہوتے۔ یہ کافروں کا اور منافقوں کا انداز ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر، بندہ مومن کا کام نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا، بندہ مومن تو دوسروں کے لیے نافع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من انفع الناس۔ فرمایا سب سے بہترین اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے نافع بنتا ہے، دوسروں کے لیے دار اور شاخ نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دار دار اللہ ومن شاق شاق اللہ۔ فرمایا جو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے رئیس بھائی کہیں نہ کہیں سے لوٹ کر تلک الایام نداولھا بین الناس۔ ہمارے بھائی اور بہنیں سن رہی ہیں، لوگوں کو لگتا ایسا ہے نہیں یار میں بڑا سمارٹ ہوں اور بڑا تیز ہوں اور میں نے فلاں کا کام اتار دیا کام لگا دیا اس کا اتار دیا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، جس دن آپ کا کام اترے گا تو اس دن پتہ چلے گا رب تبارک و تعالیٰ کا نظام کیسے متحرک ہوتا ہے اور اللہ کا نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ تو فرمایا جو کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے، بندہ مومن کا کام ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مشقت کو تکلیف کو دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اللہ اکبر، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے زیادہ معمولات کا ذکر کیا، اس میں بھی یہی فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، فرمایا اس دن سے، اس مہینے سے، اس مقام سے بھی زیادہ محترم ہے۔ فرمایا آج کا دن کتنا محترم، مہینہ کتنا محترم، جگہ کتنی محترم، لیکن فرمایا کہ یہ سارے احترامات اپنی جگہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اللہ نے جو عزت و تکریم عطا فرمائی، فرمایا وہ اس خانہ کعبہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ کسی کی عزت کو، کسی کو جو ہے کسی کو کسی بھی اعتبار سے ذلیل کرتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا آپ اذیت دے کر یہ نہ سمجھیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رئیس بھائی کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے لفظ بڑے تیز تھے، ظاہر ایسا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے یہ انسان کے دوسرے کے دلوں کو چھنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ سمجھ آیت کریمہ پڑھی نا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما عظیما۔ فرمایا کہ وہ اذیت اس انداز سے دیتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے اور کسی کے بارے میں چغلی کرتا ہے، کسی کا کیا کرتا ہے اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو برچھی کے اور تیر کے لگے ہوئے زخم ہے ان کے لیے تو مٹ جانا، وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جانا ہے، لیکن یہ جو زبان کا لگا ہوا گھاؤ چھنی کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے مٹنا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان کا دل جو چیرا چیرا ہو جاتا ہے۔ اور رئیس بھائی وہ جو اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی عرش الہی تک جاتی ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کسی بھی اعتبار سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، اور کسی کو اذیت میں دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ انسان محسوس کرے کہ یہ مجھ پر بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔